معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر سید امیر علی کی کتاب تاریخ اسلام۔ اگر آپ دیار اردو چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام نئی اقساط آپ کو بر وقت موصول ہوتی رہیں۔ باب نمبر 18، صفا اور منصور۔ اس نے اپنی سلطنت کے فروغ کے لیے جو تگ و دو کی تھی، اس نے اس کی صحت کو خراب کر دیا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ اب وہ اس دنیا میں بہت تھوڑی مدت رہے گا۔ اس نے اپنے جانشین کو بلا کر اسے چند ہدایات کیں، جن میں سے چند ایک یہ ہیں۔ نمبر 1، جس کام کو تم آج کرنا چاہتے ہو اسے کسی حالت میں بھی کل پر نہ چھوڑو۔ نمبر 2، سزا دیتے وقت حد اعتدال سے کبھی تجاوز نہ کرو۔ نمبر 3، عوام اور فوج کو ہمیشہ مطمئن رکھو۔ نمبر 4، اپنا خزانہ کبھی خالی نہ ہونے دو۔ نمبر 5، اپنا سارا دھیان اپنے کام پر صرف کرو اور صرف ان لوگوں سے مجلس رکھو جن کے مشوروں سے تمہیں فائدہ پہنچ سکے۔ نمبر 6، اپنے دوستوں اور عزیزوں کو کبھی نظر انداز نہ کرو۔ نمبر 7، سرحدوں کی حفاظت مذہباً تمہارے ذمہ ہے۔ نمبر 8، خلیفہ کی نیک نامی کا انحصار اس کے تقوی پر ہے۔ نمبر 9، لوگوں کی اصلاح کا سب سے اعلیٰ طریقہ عدل ہے۔ نمبر 10، جب تم طاقتور ہو تو نرمی برتو۔ نمبر 11، جو لوگ تمہاری اطاعت کریں تم ان سے محبت کرو۔ باپ بیٹے کی اس ملاقات کے بعد بغداد سے مکے روانہ ہو گیا تاکہ اپنی زندگی کے آخری دن وہاں گزارے، لیکن مکہ پہنچنے سے پہلے ہی اس دنیا سے چل بسا۔ اس کی تدفین کے لیے 100 قبریں کھودی گئیں اور خفیہ طور پر ایک قبر میں دفن کر دیا گیا تاکہ کسی شخص کو اس کی آخری آرام گاہ کا پتہ نہ چل سکے۔ منصور نے تقریباً 22 سال حکومت کی۔ وہ دراز قامت اور خوبرو تھا۔ وہ دن کے ابتدائی حصے میں زیادہ وقت احکام جاری کرنے میں صرف کرتا اور سپہر کا وقت اپنے بال بچوں میں گزارتا۔ شام کی نماز کے بعد وہ مراسلات سنتا اور اپنے وزیروں سے بات چیت کرتا۔ 1/3 رات تک کام کرنے کے بعد سو جاتا۔ وہ بہت کم خواب تھا۔ صبح کی نماز کے لیے وہ صبح سویرے اٹھتا۔ وہ اپنی فوجوں کا معائنہ کرتا اور اپنی فوجوں کی نئی قسم کے ہتھیاروں سے مسلح رکھنے کی فکر میں رہتا وہ حساب کتاب کی پڑتال کرتے وقت ایک ایک پائی کا خیال رکھتا تھا۔ ایک مقالے کے دوران میں چند اونٹ والوں کے کہنے پر مدینے کے قاضی نے جب منصور کو اپنی عدالت میں طلب کیا تو وہ صرف اپنے ساجب کے ہمراہ مدینے پہنچا اور عدالت میں جا کھڑا ہوا۔ جب منصور عدالت کے کمرے میں داخل ہوا تو قاضی اپنی جگہ پر بیٹھا رہا۔ منصور نے اتنا خزانہ چھوڑا تھا کہ 10 سال کے اخراجات کے لیے کافی تھا۔ باب نمبر 19، مہدی اور ہادی۔ منصور کی موت پر اس کا بیٹا محمد المعروف مہدی اس کا جانشین بنا۔ مہدی کی ماں یمن کے پرانے خاندان حمیری کی نسل سے تھی۔ مہدی کی پالیسی اپنے باپ سے مختلف تھی۔ اس نے تخت نشینی کے بعد اپنے باپ کی سخت گیری کی تالیف ہی کرنا چاہی۔ اس نے تمام قیدیوں کو رہا کر دیا جنہیں اس کے باپ کے عہد میں گرفتار کیا گیا تھا۔ اس نے حسن بن ابراہیم کو رہا کر کے ان کے لیے وظیفہ مقرر کیا۔ اس نے حرمین الشریفین کو پرانی مراعات دے دیں۔ اب مکے اور مدینے کو اجازت تھی کہ وہ مصر سے تحائف وصول کر سکیں۔ اس نے آل اہل بیت کی وہ جائیدادیں واپس کر دیں جنہیں اس کے باپ منصور نے ضبط کر لیا تھا۔ وہ جرمانے واپس کر دیے گئے جو منصور نے مختلف افراد سے وصول کیے تھے۔ ایک مرتبہ حج کے موقع پر اس نے 3 کروڑ درہم حجازوں میں تقسیم کرنے کے علاوہ صرف اہل مکہ میں 1,50,000 ملبوسات بانٹے تھے۔ اس کے حکم سے مسجد نبوی کی مرمت اور توسیع کی گئی۔ اس کے عہد میں بڑے بڑے شہروں کی مسجدوں اور مدرسوں کی عمارتوں میں توسیع کی گئی۔ جن شہروں میں مدرسے نہیں تھے وہاں مدرسے جاری کیے گئے۔ اس نے اپنے حفاظتی دستے میں 500 انصار کو مقرر کیا۔ کوڑیوں کے لیے پینشن مقرر کی۔ اس نے قادسیہ اور مکے کی درمیانی سڑک کو پختہ بنوایا۔ اس سڑک کے کناروں پر مسافروں کے لیے آرام گاہیں بنوائیں۔ مسافروں اور زائروں کی حفاظت کے لیے چوکیاں قائم کی گئی تھیں۔ مروان دوم کے ایک بیٹے نے شام میں بغاوت کا قصد کیا
لیکن شکست کھائی اور قید ہوا۔ مہدی نے اسے تھوڑی مدت کے لیے قید میں رکھا اور پھر رہا کر دیا۔ مروان کی بیوہ کے لیے شاہی محلات میں رہائش کا پورا انتظام تھا۔ مہدی کے عہد حکومت میں خراسان میں القضا نے خروج کیا۔ خراسان مدتوں سے نئے فریقوں کے لیے مشہور چلا آتا تھا۔ مہدی کے عہد حکومت میں خراسان میں بہت زیادہ ہیجان تھا۔ ہاشم بن حکیم چونکہ اپنی بدصورتی کو چھپانے کے لیے نقاب اوڑے رکھتا تھا، اس لیے وہ القضا کے نام سے مشہور ہوا۔ اس نے اپنے چیلوں کو یہ تعلیم دی تھی کہ وہ خدا کا اوتار ہیں۔ مذہب کا تعلق عمل سے نہیں بلکہ عقیدے سے ہے۔ اس کے ماننے والوں کی تعداد بہت بڑھ گئی تھی۔ وہ ایک مدت تک خلیفہ کی فوجوں کا مقابلہ کرتا رہا، لیکن آخر کار اس نے شکست کھائی اور مارا گیا۔ مہدی کے عہد حکومت میں خراسان میں المکنہ نے خروج کیا۔ خراسان مدتوں سے نئے فریقوں کے لیے مشہور چلا آتا تھا۔ مہدی کے عہد حکومت میں خراسان میں بہت زیادہ ہیجان تھا۔ ہاشم بن حکیم چونکہ اپنی بدصورتی کو چھپانے کے لیے نقاب اوڑے رکھتا تھا، اس لیے وہ المکنہ کے نام سے مشہور ہوا۔ اس نے اپنے چیلوں کو یہ تعلیم دی تھی کہ وہ خدا کا اوتار ہیں۔ مذہب کا تعلق عمل سے نہیں بلکہ عقیدے سے ہے۔ اس کے ماننے والوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ وہ ایک مدت تک خلیفہ کی فوجوں کا مقابلہ کرتا رہا، لیکن آخر کار اس نے شکست کھائی اور مارا گیا۔ مکنہ کے ماننے والے سفید لباس پہنتے تھے، اس لیے وہ سفید پوش کہلاتے تھے۔ مکنہ کی موت کے بعد جرجان میں ایک نیا فرقہ پیدا ہوا جو سرخ پوش کہلاتا تھا۔ عقائد اور سیاسی پروگرام کے پیش نظر ان دونوں جماعتوں میں کوئی فرق نہیں تھا۔ سفید پوشوں کی طرح سرخ پوشوں کو بھی دبا دیا گیا۔ اس زمانے میں مذوق اور مانی کی ادی کمیونزم عوام میں بہت مقبول ہو چکی تھی۔ اس زمانے میں مذوق اور مانی کی ادی کمیونزم عوام میں بہت مقبول ہو چکی تھی۔ مذوق نے 4 صدی عیسوی میں نوشیروان کے عہد میں انارکزم کی تعلیم دی تھی۔ ایرانی شہنشاہ نے آگ اور تلوار سے اس جماعت کو ختم کر دیا تھا۔ رسی جل چکی تھی، بل باقی تھے۔ مذوق کی ادمیت اور مانوی فلسفہ کی آمیزش نے خراسان میں جگہ حاصل کر لی تھی۔ یہ تحریک بہت جلد مغربی ایران اور عراق میں پھیل گئی۔ اس جماعت کے ارکان زندیق کہلاتے تھے۔ مہدی نے بڑی سختی کے ساتھ اس تحریک کو کچل دیا۔ بازنطین نے 880 عیسوی میں عباسی مملکت کے بعض حصوں پر حملہ کیا۔ بازنطین فوج نے کئی ایک سرحدی شہروں پر قبضہ کر کے ان شہروں کو ویران کر دیا۔ عربوں نے بازنطینی فوج کو شکست دی اور جوابی کارروائی میں رومیوں کے کئی شہروں کو تباہ و برباد کر دیا۔ بازنطین کے نئے حملے نے مہدی کو میدان جنگ میں اتار دیا۔ مہدی نے اپنے بیٹے موسیٰ کو اپنا جانشین مقرر کیا اور خود موصل کی راہ سے جنگ میں پہنچا۔ حلب کو ہیڈ کوارٹر بنا کر ہارون کی کمان میں فوج کو رومیوں سے لڑنے کے لیے بھیجا گیا۔ بازنطین کی فوج کو شکست دینے کے بعد مہدی نے بیت المقدس کی راہ لی۔ ہارون کو مملکت کے غربی علاقے کا گورنر مقرر کیا گیا۔ آرمینیا اور آذربائیجان بھی اس علاقے میں شامل تھے۔ بازنطینیوں نے اپنی شکست کا انتقام لینے کے لیے پھر حلہ بول دیا۔ ہارون نے اس فوج کو شکست دینے کے بعد قسطنطنیہ کا رخ کیا۔ عربوں نے باسفورس کے ساحل پر کیمپ لگا دیے۔ ملکہ ایران نے صلح کی درخواست کی۔ بغداد اور بازنطین میں صلح ہو گئی۔ دوسرے سال جبکہ مہدی اپنی مملکت کے مشرقی حصوں کا دورہ کر رہا تھا کہ شکار کھیلتے ہوئے زخمی ہو کر مر گیا۔ ہارون اپنے باپ کے ساتھ تھا۔ ہارون نے شاہی مہر اپنے بھائی ہادی کے پاس بھیج دی۔ تخت نشینی کے وقت ہادی کی عمر 24 سال تھی۔ اس نے 2 سال سے بھی کم حکومت کی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ بہت ضدی اور ظالم تھا۔ اسے ادبیات سے بہت لگاؤ تھا۔ ہادی نے اپنے بھائی ہارون کی وفاداری کی قدر نہ کی اور سخت کوشش کی کہ وہ ہارون کی جگہ اپنے بیٹے جعفر کو اپنا جانشین مقرر کرے۔ اس مقصد کے لیے اس نے ہارون کے مشیر یحییٰ بن خالد برمکی کو قید میں ڈال دیا۔ ہادی اور اس کی ماں میں بھی ناچاکی پیدا ہو گئی تھی۔ یحییٰ کے مشورے سے ہارون اپنی جان بچانے کے لیے بغداد سے باہر چلا گیا۔ ہادی کے عہد حکومت میں مدینے کے حاکم نے بنو حسن پر الزام لگا کر ان سے بدسلوکی کی، جس پر امام حسین کے پڑپوتے حسین نے بغاوت کر دی۔ لڑائی میں بنو حسن کا بہت زیادہ نقصان ہوا۔
بنو حسن کے ایک فرد ادریس نے شمالی امریکہ میں پہنچ کر ادریسی خاندان کی بنیاد ڈالی۔ مہدی نے مرتے وقت اپنے بھائی ہارون کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ باب نمبر 20 ہارون الرشید۔ اپنے بھائی کی وفات کے بعد 786 تا 809 عیسوی تک نشین ہوا۔ ہادی کا چھوٹا بیٹا جانشینی کے دعوے سے دستبردار ہو گیا۔ ایشیا میں عربوں کے دور حکومت میں ہارون کا عہد بہت شاندار ہے۔ اس شاندار خلیفہ کے نام کے ساتھ الف لیلہ کی کہانیوں نے ایک خاص قسم کی جاذبیت اور کشش پیدا کر دی ہے۔ خلیفہ ہارون مظلوموں کی حمایت کے لیے رات کے وقت بھیس بدل کر بغداد کے بازاروں میں چکر کاٹتا تھا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہارون کا شمار دنیا کے بڑے بڑے حکمرانوں میں ہوتا ہے۔ مذہبی فرائض کی ادائیگی میں ہارون نے کبھی کوتاہی نہیں کی۔ وہ ایک پاک باز اور مخیر انسان تھا، لیکن ان سب باتوں کے باوجود اس نے اپنے گرد و پیش ایک شکوہ ماحول قائم کیا اور اس کے کردار کا سوسائٹی پر گہرا اثر پڑا۔ اس کی شخصیت میں بڑی کشش تھی۔ وہ فطری طور پر ایک سپاہی تھا۔ اس نے کئی بار اپنی فوجوں کی کمان کی۔ اس نے قیام امن کے لیے بارہا اپنی مملکت کا دورہ کیا۔ حالات سے آگاہ ہونے کے لیے سرحدی مقامات کو کئی بار دیکھا۔ نظم و نسق کے کام کاج میں اس نے کبھی تھکاوٹ محسوس نہ کی۔ تاجر، طلباء اور زائر جس آزادی کے ساتھ اس کی مملکت میں سفر کر سکتے تھے، اس سے اس کے عہد حکومت کے پرامن ہونے کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس نے مسجدوں، اسکولوں، کالجوں، سڑکوں، پلوں اور نہروں پر بہت زیادہ روپیہ صرف کیا۔ اس کی یہ تعمیرات اس کے عہد امن کی بہترین ضامن ہیں۔ آرٹ اور ادب کی سرپرستی میں وہ اپنے ذہین اور لائق بیٹے مامون سے آگے نہیں تھا، لیکن کردار کی مضبوطی اور ادراک کی بلندی کے پیش نظر عباسیوں میں اس کا کوئی جواب نہیں۔ ہارون کی حکومت اگرچہ شخصی تھی، لیکن اس عہد کی خوشحالی اور تہذیبی ترقی شخصی حکومت کی بہت سی خامیوں پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ ہارون الرشید کے عہد حکومت کا راز ان لوگوں کی فہم و فراست میں مضمر ہے جن کے سپرد اس نے اپنے عہد حکومت کے ابتدائی 17 سالوں میں عنان حکومت کر رکھی تھی۔ خالد ابن برمد کو صفا اور منصور کے عہد میں جو پوزیشن حاصل تھی اس کا تذکرہ کیا جا چکا ہے۔ اس کے بیٹے یحییٰ کو، جو ایک زمانہ میں آرمینیا کا حاکم تھا، ہارون کا اتالیق مقرر کیا گیا تھا۔ جب ہارون بالغ ہوا تو اسے خلیفہ کا جانشین مقرر کیا گیا۔ اب ہارون نے یحییٰ بن خالد برمکی کو اپنا مشیر مقرر کیا۔ ہارون اسے ہمیشہ ابا کہہ کر پکارتا اور ہمیشہ اس کے مشوروں پر عمل کرتا۔ یحییٰ ابن خالد کے مشورے ہارون اور اس کی رعایا دونوں کے لیے بہت مفید ہوتے تھے۔ جو ہی ہارون تخت نشین ہوا، اس نے یحییٰ ابن خالد کو اپنا وزیر اعظم مقرر کیا۔ یحییٰ ابن خالد کے اختیارات بہت وسیع تھے۔ اس کا نظم و نسق رعایا کے لیے بہت مفید تھا۔ یحییٰ بن خالد کے بیٹے فضل، جعفر، موسیٰ اور محمد علم و فضل میں بہت مشہور تھے۔ ان سب میں نظم و نسق کی ساری خوبیاں موجود تھیں۔ فضل کئی سال تک خراسان اور مصر کا حاکم مقرر کیا گیا تھا۔ یہی جعفر کئی صوبوں کا حاکم رہ چکا تھا۔ جب شام میں یمن کے 2 قبیلوں میں لڑائی چھڑ گئی تو جعفر نے ان میں سمجھوتا کروا دیا تھا۔ جب پیری کے سب یحییٰ بن خالد وزارت عظمیٰ سے مستعفی ہوا تو جعفر کو وزیر اعظم مقرر کیا گیا۔ اس نے اپنے فرائض کو نہایت کامیابی سے نبھایا۔ 17 سال تک یہ ذہین اور شاندار خاندان ہارون کی سلطنت پر وفاداری کے ساتھ حکومت کرتا رہا۔ ہارون نے مغربی افریقہ پر دوبارہ قبضہ کرنے کے لیے بہت کوشش کی، لیکن اسے کامیابی نصیب نہ ہو سکی۔ چنانچہ اس وقت سے شمالی افریقہ ایک خود مختار ملک بن گیا۔ مشرق میں ہارون الرشید کی سلطنت کی حدیں ہندو کش تک پھیلی ہوئی تھیں۔ 791 عیسوی میں ہارون نے ملکہ زبیدہ اور اس کے بھائی عیسیٰ بن جعفر کے اصرار پر اپنے بیٹے محمد کو الامین کا لقب دے کر اسے اپنا جانشین نامزد کیا۔ 7 سال بعد ہارون نے اپنے دوسرے بیٹے عبداللہ کو مامون کا لقب دیا گیا۔ تیسرے بیٹے قاسم کو مامون کا جانشین مقرر کیا گیا۔ تینوں بیٹوں کو ان کی زندگی میں مملکت کے بڑے بڑے حصوں میں وائسرائے مقرر کیا گیا۔ مغربی علاقے کو امین کے سپرد کیا گیا۔ مشرقی علاقہ مامون کے حوالے تھا اور عراق قاسم کے حوالے تھا۔
ہارون نے مامون کو یہ اختیار دیا تھا کہ اگر وہ مناسب خیال کرے تو قاسم کو اپنی جانشینی سے محروم کر دے۔ جعفر بن یحییٰ کے سپرد مامون کی تربیت تھی۔ عبد الملک ابن صالح کو قاسم کا اتالیق مقرر کر دیا گیا تھا۔ 803 عیسوی میں ہارون امین اور مامون کے ہمراہ حج کے لیے گیا۔ ہارون نے خانہ کعبہ میں دونوں بھائیوں کی تصدیق شدہ دستاویزیں رکھ دیں تاکہ دونوں بھائیوں ہارون کی موت کے بعد اپنے باپ کی وصیت کے مطابق اپنے اپنے عہد پر قائم رہیں۔ اس سال ملکہ زبیدہ نے حج کیا۔ اس نے 25 لاکھ دینار خرچ کر کے اہل مکہ کے لیے ایک نہر کھدوائی جو اب تک نہر زبیدہ کہلاتی ہے۔ 799 عیسوی میں چند خضری قبائل نے آرمینیا کے شمال پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے آبادیوں پر بے پناہ مظالم ڈھائے۔ ہارون نے بربروں کی بیخ کنی کے لیے اپنے 2 جرنیلوں کو بھیجا جنہوں نے انتہائی تشدد کے ساتھ خضری قبائل کو کچل دیا۔ اسی سال امام موسیٰ کاظم نے وفات پائی۔ آپ کے بیٹے امام رضا آپ کے جانشین ہوئے۔ 803 عیسوی میں ایسا واقعہ رونما ہوا جس نے خلیفہ ہارون الرشید کے شاندار عہد حکومت کو داغدار کر دیا۔ 17 سال تک برامکا ہارون الرشید کی خدمت کرتے رہے۔ انہوں نے اس خدمت کے دوران میں انتہائی درجہ قابلیت اور وفاداری کا ثبوت دیا۔ برامکا کے نظم و نسق نے لوگوں کو خوشحال بنا دیا تھا۔ سلطنت مالدار اور مضبوط ہو چکی تھی۔ قومی دولت میں نہایت اضافہ ہو چکا تھا۔ مہذب زندگی سے متعلقہ فنون کو ہر جگہ فروغ حاصل ہو رہا تھا، لیکن برامکا کی شان و شوکت اور سخاوت نے اس خاندان کے دشمن پیدا کر دیے۔ ان دشمنوں کی انتہائی کوشش تھی کہ وہ برامکا کو تباہ کر دیں۔ برامکا کے زوال کے بہت سے اسباب بیان کیے گئے ہیں۔ ابن خلدون اس زمانے کی متعلقہ داستانوں کا تجزیہ کرتا ہوا لکھتا ہے کہ ہارون کی بہن عباسیہ کی جعفر یحییٰ کے ساتھ شادی کا قصہ من گھڑت ہے۔ اس کے نزدیک برامکا کے زوال کے یہ اسباب تھے کہ انہوں نے اقتدار کو اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ ان کے اختیار کا یہ عالم تھا کہ ہارون رشید کے بار بار اصرار پر بھی اسے خزانے سے رقم لینا دشوار ہو جاتا تھا۔ ان کا اقتدار حد سے زیادہ تھا۔ ان کی شہرت دور دور تک پھیل چکی تھی۔ ریاست کے تمام بڑے بڑے عہدوں پر برمکیوں کا قبضہ تھا یا ان کے وفاداروں کا۔ رعایا کی آنکھیں اس پر لگی رہتی تھیں۔ ہر امیدوار ان کی نگاہ کرم کا منتظر رہتا۔ برامکا اپنی سخاوت کے مظاہرے کرتے۔ شہروں اور دیہات میں ان کی تعریف کے گن گائے جاتے تھے۔ وہ اپنے آقا سے بھی زیادہ مقبول اور ہر دل عزیز تھے۔ ان تمام باتوں نے درباریوں کو ان کا مخالف بنا دیا۔ ان کا سب سے بڑا دشمن فضل بن ربیع تھا۔ وہ ہارون کا حاجب تھا۔ اس نے ہارون کے دل پر برامکا کے خلاف نفرت پیدا کر دی۔ ہارون کے کانوں تک یہ بات پہنچائی گئی کہ برامکا بنو عباس کے خلاف ایک سازش کر رہے ہیں۔ شخصی ناخوشی اور شک و شبہ نے نسلوں کی وفادارانہ خدمات کو بھلا دیا۔ ایک رات ہارون کے حکم سے یحییٰ اور اس کے بیٹوں فضل، موسیٰ اور محمد کو گرفتار کر لیا گیا۔ اسی رات ہارون نے جعفر یحییٰ کے قتل کا حکم دیا۔ ہارون کے ملازم سرور نے جعفر کو قتل کر دیا۔ ان کی جائیداد ضبط کر لی گئی۔ قیدیوں کے ساتھ 1 سال تک اچھا سلوک ہوا، یہاں تک کہ جب عبد الملک بن صالح کو ایک سازش کے الزام میں قید کر لیا گیا تو اس سازش کے ڈانڈے مقید برمکیوں سے ملا دیے گئے۔ اس پر ہارون نے اسیر برمکیوں پر سختی شروع کر دی۔ بوڑھا یحییٰ 806 عیسوی میں جیل میں چل بسا۔ 3 سال بعد اس کا بیٹا فضل اس سے جا ملا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کے باپ کی موت کے بعد موسیٰ اور محمد کو رہا کر دیا گیا تھا، لیکن عبد الملک بن صالح امین کی تخت نشینی تک قید رہا۔ امین نے اسے رہا کر کے شام کا حاکم مقرر کیا۔ مامون نے تخت نشین ہوتے ہی برمکیوں کی جائیداد کو واپس کر دیا۔ خلیفہ ہارون الرشید کے عہد حکومت میں حزب معمول خارجیوں نے کئی مرتبہ بغاوت کی، لیکن ہر مرتبہ ان کی بغاوت فروغ کر دی گئی۔ ان بغاوتوں میں سے ایک بغاوت کی رہنمائی ایک جوان لڑکی لیلا نے کی تھی۔ اپنے بھائی ولید کی موت کے بعد وہ ہارون کی فوجوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرتی رہی، یہاں تک کہ اس نے اپنے ایک عزیز کے کہنے پر ہتھیار ڈال دیے۔ عربوں کی یہ جون آف آرک اپنے حسن اور اپنی شاعری کی وجہ سے مشہور تھی۔ موصل کے لوگوں کے باغیانہ طرز عمل نے ہارون کو مجبور کر دیا تھا کہ وہ موصل کی 4 دیواری کو گرا دے۔ شام میں مصری اور حمیری قبائل نے
آپس میں لڑنا شروع کر دیا۔ ابتدا میں ہارون نے ان دونوں قبیلوں کو لڑنے کی مہلت دی تاکہ دونوں کمزور ہو جائیں۔ آخرکار ہارون نے مداخلت کر کے اس قبائلی لڑائی کو ختم کر دیا۔ خلیفہ مہدی کے عہد حکومت میں بازنطین کی ملکہ ایرین سے جو معاہدہ ہوا تھا اسے بازنطین نے توڑ کر مسلمانوں کی مملکت پر حملہ کر دیا۔ ہارون کی فوجوں نے انہیں شکست دی۔ قبرص پر عربوں نے دوبارہ قبضہ کر لیا۔ کریٹ پر بھی عربوں نے دھاوا بول دیا تھا۔ آخرکار بغداد اور بازنطین میں پھر معاہدہ ہوا جس کی روح سے بازنطین سے سابقہ معاہدے کے مطابق خراج دینا منظور کر لیا گیا۔ جنگی قیدیوں کا باہمی تبادلہ ہوا۔ 5 سال بعد فقی فورس نے عہد شکنی کی اور ہارون کو ایک ذلت آمیز خط لکھا۔ اس خط کے جواب میں ہارون نے اپنی فوج کی کمان سنبھالتے ہوئے بازنطین کا رخ کیا۔ ہارون نے ہرقلہ میں پہنچ کر دم لیا۔ ادھر سے بازنطینی شہنشاہ بھی اپنی فوج لے کر نکل آیا۔ ہارون نے یمینی فورس کو شکست دی۔ یمینی فورس نے صلح کی درخواست کی اور پہلے سے زیادہ سالانہ خراج دینا منظور کر لیا۔ خلیفہ ہارون نے یمینی فورس کی صلح کی درخواست قبول کر کے بغداد کی راہ لی۔ خلیفہ ہارون مشکل سے بغداد پہنچا تھا کہ یمینی فورس نے عہد شکنی کی۔ جب ہارون کو یمینی فورس کی اطلاع ملی تو پھر واپس ہوا۔ ہارون نے یمینی فورس کو شکست دی۔ شکست خوردہ شہنشاہ نے پھر صلح کی درخواست کی جسے فاتح خلیفہ نے پھر قبول کر لیا۔ یمینی فورس کو جب کبھی موقع ملتا وہ عہد شکنی کرتا۔ ہر مرتبہ ہارون اسے شکست دیتا۔ جب ہارون رشید دے کے حاکم کی سرکوبی کے لیے وہاں گیا ہوا تھا تو یمینی فورس نے موقع پا کر عہد شکنی کی۔ اس مرتبہ ہارون کے بیٹے قاسم نے یمینی فورس کو شکست دی۔ یمینی فورس نے پھر صلح کر لی۔ ایک مرتبہ پھر یمینی فورس نے عہد شکنی کرتے ہوئے مملکت عباسیہ پر حملہ کر دیا۔ اب ہارون نے جہاد کا اعلان کر دیا۔ 1,35,000 سپاہیوں اور 1000 رضاکاروں نے ایشیائے کوچک پر یلغار کر دی۔ عرب جرنیلوں نے ایشیائے کوچک کے کئی شہروں کو فتح کر لیا۔ مسلمانوں نے بحیرہ اسود کی بندرگاہ پونتکا پر قبضہ کر لیا۔ یمینی فورس نے پھر صلح کی درخواست کی۔ خلیفہ نے حسب معمول اس درخواست کو پھر مان لیا، لیکن 808 عیسوی میں بازنطین نے عہد شکنی کی اور مملکت عباسیہ پر حملہ کر دیا۔ اسی اثنا میں ہارون کو خراسان کے باغیوں کی سرکوبی کے لیے جانا پڑا۔ جلوس پہنچ کر ہارون بیمار پڑ گیا۔ 3 دن بعد ہارون اس دنیا سے چل بسا۔